बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपके अहलो यार, रिश्तेदार, दोस्त अब आप सब ठीक होंगे। इस वक्त पाकिस्तान पे एक दफ़ा फिर से जंग के बादल मंडरा रहे हैं और आज का मेरा जो ये व्लॉग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको एक सारा ओवरऑल सिनेरियो बताऊंगा। आप में से जो लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके देखने वालों को और आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी ये अंदाज़ा हो कि इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक किस सतह की मनसूबाबंदी कर ली गई है और ऐसे हालात में हमारा एज ए पाकिस्तानी कौम हमारा क्या किरदार होना चाहिए और अगले आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जा सकते हैं। ये जो जंग के बादल हैं ये क्यों मंडला रहे हैं और इसका पस मंज़र और जो मुस्तकबिल की जो आप कह लें कि सफ़बंदी है पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों की, वो क्या है और हम उसके रद्द-ए-अमल में क्या कर सकते हैं। तो ये बड़ा अहम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने तमाम देखने वालों के लिए भी इसे शेयर करें। और आगाज़ करते हैं बात का। आपको पता है कि इंडिया ने एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जब पिछले दफ़ा किया, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया और उस हमले के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया तो इंडिया को शिकस्त हुई और इंडिया पूरी दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई हुई। और फिर हमें यह नज़र आया कि इंडिया एक आलमी तन्हाई का शिकार हो गया। वो अमेरिका जो इंडिया के पुश्त पे था वो हमें पीछे हटता नज़र आया। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू बदल गई, अंदाज़ बदल गए, पाकिस्तान के हवाले से राय बदल गई और इंडिया के हवाले से भी राय उनकी बदल गई। लेकिन अब हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि इंडिया वो जो उसकी इंटरनेशनल सतह पे सुबकी हुई थी, वो जो बुरी तरह से इंडिया की ह्यूमिलेशन हुई, उसके बाद अब इंडिया एक नए अंदाज़ में नए तरीके से एक नया खेल खेलने की तरफ आ रहा है। और इस दफ़ा वो जो उसका बैटल फील्ड है वो थोड़ा सा तब्दील किया है इंडिया ने। इंडिया के अज़ाइम जंग के उसी तरह हैं। आपको पता है कि उनके तमाम मिनिस्टर्स, नरेंद्र मोदी, हत्ता कि इंडियन आर्मी चीफ, इंडिया के नेवल के लोग, इंडिया की फ़ज़ाइया, सब के सब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी होना है, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। अब वो इस वक्त वो जो बैटल फील्ड तैयार कर रहे हैं, पहले आपको पता उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो फ़िज़ाई स्ट्राइक किया, पाकिस्तान में कुछ सिविल आबादी के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, और उसके जवाब में फिर जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। लेकिन अब इंडिया क्या करना चाहता है, अब इंडिया की जो प्लानिंग है वो बड़ी ख़तरनाक है और इंडिया के साथ कौन कौन है ये चीज़ भी हमारे लिए मैं समझता हूँ कि बाइसित पाकिस्तानी कौम इस वक्त एक तशवीश की बाइस, और हमारे तमाम पॉलिसी साज़ों को इस वक्त इस सारी सूरत-ए-हाल के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखनी होगी और कौम को भी नज़र रखनी होगी। सोशल मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना होगा। इंडियन मीडिया पिछले 5, 7, 10 दिनों से मुस्तकिल जंग का माहौल बना रहा है। मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही हैं पाकिस्तान के सरहद के करीब। उन्होंने अभी रिसेंटली उनकी एक एक्सरसाइज जारी है। इसी तरीके से पाकिस्तान जवाबी तौर पे अपनी तैयारियां कर रहा है। नेवी का उनके जो एसेट हैं वो पाकिस्तानी सरहदों की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की नेवी भी उस पूरी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भी नेवल महाज के ऊपर यानी समंदर में अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है। लेकिन जो कुछ पेशरफ्त हैं जो आपके सामने रखने वाली हैं। अफ़गानिस्तान में कुछ गैर मामूली तब्दीलियाँ हो रही हैं। अफ़गानिस्तान की जो TTA की हुकूमत है वो आपको पता ही है कि पहले से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामलात में वो एक्टिव रही है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ TTP को, BLA को, तमाम दहशतगर्द ग्रोहों को वहाँ सेफ़ हेवन मुहैया किया गया है। वहाँ उनको फैसिलिटीज़ दी गई हैं, वहाँ उनको फ़ंड्स दिए गए हैं, वहाँ उनकी ट्रेनिंग हो रही है और उनको लॉन्चिंग पैड दिया जा रहा है कि वो इजीली पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करें और यहाँ आके वो हमले करें, और वो कर रहे हैं। और पिछले 1-1.5 माह के अंदर आपने देखा कि हमारी बेशुमार कीमती जानें, फ़ौजी और सिविलियंस हमारे इस प्रॉक्सी के अंदर शहीद हुए। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्तकिल इंडिया को, अफ़गानिस्तान को बताता रहा कि स्टॉप दिस बिकॉज TTA इज़ बाउंड टू स्टॉप यूजेज ऑफ इट्स सॉइल अगेंस्ट पाकिस्तान। TTP has signed an agreement in Doha, TTA has signed an agreement in Doha, Qatar, when US was leaving the Afghanistan. At that time, TTA assured that they will not allow any insurgent, any terrorist, or they will not provide safe haven to any terrorist to operate against Pakistan or any neighbor country. लेकिन हो क्या रहा है, उसके बरक्स हो रहा है। वो मायदा जो उन्होंने दोहा में किया था उसके बरक्स TTP भी वहाँ रह रही है, BLA भी वहाँ रह रही है, दुनिया भर के क्राइम पेशा अफराद वहाँ रह रहे हैं। उनको न सिर्फ शेल्टर मिल रहा है बल्कि उनको तमाम तरह सहूलियात और फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। अब क्या सूरत हाल है, अब परेशानी वाली क्या बात है? परेशानी वाली बात यह है
کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان ٹی ٹی اے کو بارہا یہ کہتا رہا کہ وہ اس ساری صورتحال کا جائزہ لے، ان دہشت گردوں کے خلاف یا تو خود کارروائی کرے یا پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور پاکستان کارروائی کرے، لیکن افغان طالبان نے اس پہ ہٹ درمی دکھائی، اور پھر ہٹ درمی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اب ان کے جو وزیر خارجہ ہیں متقی، انہوں نے آل آف سڈن ایک انڈیا کا دورہ کیا، 6 دن کا طویل دورہ تھا، جس کے دوران وہ انڈین خفیہ ایجنسی را کے ساتھ لمبی ان کی نشستیں ہوئیں، انڈیا کے مختلف جو دیگر حکمران تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ایک نیا روڈ میپ چاک آؤٹ کیا گیا، اور وہ روڈ میپ کیا تھا کہ انڈیا دوبارہ افغانستان میں آئے گا، اپنی ایمبیسی کھولے گا، اینڈ دین اگین دے ول فنڈ دا ٹیررسٹ اینڈ دے ول سبوتاج اینڈ دے ول ڈسٹیبلائز دس ریجن، اسپیشلی انڈیا وانٹ ٹو ڈسٹیبلائز پاکستان اینڈ چائنا اکنامک کوریڈور، اور اس کے لیے وہ افغانستان کی سوئل استعمال کر رہے ہیں، اور افغانستان کے اندر وہ دہشت گرد موجود ہیں، دوز وانٹ ٹو ڈسٹیبلائز پاکستان اینڈ فیو آف دا ٹیررسٹ ہو آر لیونگ ان افغانستان بٹ دے آلسو وانٹ ٹو ڈسٹیبلائز چائنا، اور اس طرح کی جو ساری صورتحال ہے اس کو انڈیا اب فیول کرنے جا رہا ہے دوبارہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غیر معمولی واقعہ یہ ہوا کہ ایران کے چابہار میں، جہاں امریکہ نے انڈیا کے اوپر ایران کے اوپر کچھ پابندیاں تھیں، جس میں چابہار پورٹ جو کہ انڈیا کو ایکسیس تھی وہ ان سے واپس لے لیا گیا تھا، بٹ اگین آل آف سڈن وہ ایکسیس دوبارہ انڈیا کو دے دی گئی ہے، چابہار کے اوپر انڈین پریسنس ہے، اور ریسنٹلی جو بہت ہی زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ انڈیا از شپنگ فیو میزائلس اینڈ ڈرونس ٹو افغانستان، ابھی انہوں نے انڈیا نے کچھ ڈرونس ٹیکنالوجی اور کچھ جو میزائل ہے وہ افغانستان کو ابھی ریسنٹلی دی ہیں۔ پھر اسی دوران آپ نے دیکھا کہ قطر کے پاکستان نے ظاہر جو دہشت گرد تھے ان کو کفری کردار تک پہنچانے کے لیے کچھ ایکشنز لیے، ان ایکشنز میں آپ کے علم میں ہے کہ کچھ جو دہشت گرد تھے وہ ٹارگٹ ہوئے افغانستان کی سرزمین کے اندر، کچھ تھے جن کو باجوڑ اور اس علاقے کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن ہوا یہ کہ افغان طالبان جس کے اندر 3 بیسک سیگمنٹ ہیں، وہ تینوں اس وقت ٹی ٹی پی کو پوری طرح معاونت کر رہے ہیں۔ قطر کے اندر جو پھر سیز فائر ہوا پاکستان افغانستان کے درمیان، پھر اس کا ایک اور فیز جو ہے وہ استنبول میں ہوا، لیکن استنبول والا فیز بھی کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا، اور اب 6 نومبر کو ایک دفعہ پھر دونوں ملکوں نے بیٹھنا ہے، لیکن انڈیا کا اس پوری صورتحال میں منصوبہ بڑا خوفناک ہے۔ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ایک طرف سے افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کو انگیج کریں، پاکستان کے اوپر اٹیک کریں، اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے ایسٹ ہیں پاکستان کے اندر، انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ٹی ٹی پی ان کو بھی موبلائز کرے، سوسائڈ اٹیک ہوں پاکستان کے اندر، حالات کے اندر بہت زیادہ خرابی آئے، اور پھر انڈیا خود بھی آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے ساتھ جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ اشتعال انگیزی کر رہا ہے۔ تو اس دفعہ انڈیا جو سوچ رہا ہے، انڈیا کا جو پلان ہے کہ ایک طرف سے افغانستان سے آئے، دوسری طرف سے اندر سے جو دہشت گرد ان کے ٹی ٹی پی کے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، بلوچستان میں بی ایل اے وغیرہ کو ایکٹیویٹ کرے، اور پھر ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا کا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، جو کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ایون دین ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ کر کے اس کو دوبارہ سے اس کی تجدید کر کے یا اس کو رینیو کر کے ایک میسیج دیا گیا اس ریجن میں دیٹ امریکہ اینڈ انڈیا آر بیسکلی دا اسٹریٹجک پارٹنر۔ پاکستان who sacrifices more than 80,000 lives against the war on terror, but even then US is giving priority to India, or US shows intention that they are standing with India. تو اسرائیل، US، انڈیا، تو یہ ایک اپنی ایک بساط ہے ان کی، تو اب پاکستان کے پاس ریئیکشن کے اندر کیا آپشن ہے شارٹلی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ انڈیا از 6 ٹائم یو کین سے بگر اینیمی فار پاکستان، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کے پاس جو پاکستان کی جو فضائیہ ہے دیٹ از مور کیپیبل دین انڈیا، اینڈ اٹس پروون اگین اینڈ اگین۔ اس کے علاوہ بری فوج جو پاکستان کی ہے، بری زمینی فوج ہے، ان کی اپنی کیپیبلٹیز ہیں جس کا انڈیا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور اسی طرح جو تیسرا محاذ ہے جہاں انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ دے آر ویری اسٹرانگ، انڈین نیوی، تو وہاں بھی
انڈیا کو وہ سرپرائز ملیں گے جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. لیکن اس دفعہ مے بی کہ شاید بیکاز آل آف اس نو دیٹ لاسٹ ٹائم انڈیا ریکویسٹڈ ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ٹو انٹروین اینڈ اسٹاپ دا وار. تو اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ کھچڑی ہے. جو میری اپنی آبزرویشن ہے, دیر از سم تھنگ رانگ, اور انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کچھ نہ کچھ کھچڑی پکا رہے ہیں, جو میں سمجھ رہا ہوں. اسرائیل اس کے ساتھ آف کورس انڈیا کی سائڈ پہ کھڑا ہے اور اس بلاک میں کھڑا ہے, لیکن پاکستان کا پاکستان جو جنگ لڑے گا, یا پاکستان نے جو پہلے بھی جنگ لڑی, پاکستان ول ناٹ ڈپینڈ آن اینی ون. پاکستان کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے, انڈیا کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے. پاکستان کو کسی میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ول ناٹ گو فار سیز فائر دس ٹائم. اگر اس دفعہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو جو میری انفارمیشن ہے کہ پاکستان از ریڈی فار ان آل فرنٹس. انڈیا اگر یہ سوچتا ہے کہ دے ہیو ناؤ الائنس ود TTA اینڈ دے میں ڈیمیج پاکستان ان سائڈ پاکستان ود دا ہیلپ آف TTP, تو انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ وین ایور پاکستان وانٹ, جب بھی پاکستان چاہے گا, پاکستان انڈیا کی ہر حرکت کا جواب دے سکتا ہے. پاکستان کے بحری نیوی, ایئر فورس اینڈ ملٹری, دے آل آر ریڈی. اور اسی طریقے سے پاکستان اسیس کر رہا ہے تھریٹ لیول کو, چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اینڈ پاکستان ول ناٹ ہیزیٹیٹ فار اینی کائنڈ آف رسپانس. اور انڈیا جو چاہتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اس دفعہ جو حملہ کرے, انڈیا اس حملے کو بہت زیادہ شدید نوعیت کا حملہ کرنا چاہتا ہے. اور اسی طریقے سے پھر انڈین میڈیا کو ایک نیریٹو فیڈ کیا جا رہا ہے, انڈین سوشل میڈیا کو ایک طریقے سے ایک لائن دی جا رہی ہے, انٹرنیشنلی جو انڈیا کی لابیز ہیں ان کو ایک راستہ دیا جا رہا ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج انڈیا کے ساتھ نمٹ لے گی, اچھی طرح نمٹے گی. اور ایک ہمیں لیکن ایز اے قوم اگر انڈیا اٹیک کرتا ہے تو ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ وی مے ہیو ٹو گو فار اے لانگ وار ود انڈیا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ پہلی جنگ کے مقابلے میں مختلف جنگ ہو. تو ایسے میں پاکستانی قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستانی قوم ڈٹ کے اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو, پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ باضابطہ طور پہ سٹینڈ کرے. پاکستانی قوم اپنی فوج کے لیے تمام تر جو آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں, آپ الیکٹرانک میڈیا پہ ہیں, آپ پرنٹ میڈیا پہ ہیں, آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہیں, آپ تمام ڈفرینسز کو ختم کر کے اکٹھے ہو جائیں. دس از دا ٹائم ٹو اسٹینڈ ود پاکستان, دس از دا ٹائم ٹو اسٹینڈ ود پاکستان آرمی. دشمن آپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز کے اوپر, آپ کے پولیٹیکل اوپینین کے اوپر, آپ کے علاقائی اور لسانی ایشوز کے اوپر. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب جب پاکستان کے دشمن اگر صف بندی کر رہے ہیں تو اٹس ہائی ٹائم فار پاکستانی نیشن ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر. انڈیا کا اس جنگی جنون کا جواب دینا پڑے گا, اور اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. الدو وی ہیو پراؤڈ آن آور آرمڈ فورسز, ہماری افواج پاکستان پہ فخر ہے. فوج اپنا کردار پہلے بھی نبھاتی رہی ہے, آج بھی نبھا رہی ہے. TTP کے وہ کمانڈر جو پاکستان کے اندر خون بہا رہے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں, ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. TTP کا نائب ابھی چند روز قبل آپ کے علم میں ہے, 2 دن قبل وہ اپنے انجام کو پہنچا. اینڈ دیر آر مینی مور who are hiding their self inside Pakistan, but they will face their consequences very soon. لیکن اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ایز اے نیشن ہم اکٹھے ہو جائیں. اور جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے, جیسے کہ انڈیا کچھ کوششیں کر رہا ہے, I will request to the government of Pakistan to start some international mobilization as well. ہمارا جو آل ویدر فرینڈ ہے چائنا کے ساتھ اس ساری صورتحال کے اوپر بات کی جائے. Definitely China will stand with Pakistan, Turkey will stand with Pakistan. We have now pact with Saudi Arabia, they will definitely put their weight for the Pakistan. Qatar is again will stand with the Pakistan. Russia of course will stand for Pakistan. تو یہ ملا ہمیں ایک پاور بیلنس کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا, اور ایک بہرحال جنگ کے بادر منڈلا رہے ہیں, اور یہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح اس ساری صورتحال سے پاکستان ایک مزید مضبوط ملک بن کے ابھرے گا. آپ کو تمام صورتحال سے اپڈیٹ رکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.